ہماری آج بڑی ہی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ اس پوری مجلس میں اور اس پورے پنڈال میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جن کے لیے ہم کئی سالوں سے ہماری یہ خواہش تھی اور ہم بار بار اس کا اظہار بھی کرتے رہے اور خادمانہ نیازمندانہ عرض بھی کرتے رہے، مگر ان کی شبانہ روز مصروفیات اور مسلسل اسفار اس سے پہلے یہ موقع نہیں آ سکا، ورنہ شاید جب سے یہ کانوکیشن کی روایت شروع ہوئی ہے پہلے سال سے ہر سال ہی ہماری یہ خواہش اور کوشش رہی۔ آج یہ ہمیں 9ویں سال میں جا کر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت غیر مترقبہ ہمیں حاصل ہوئی ہے، تو ہماری خوشی کا اور مسرت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر وہ میرے سامنے تشریف فرما نہ ہوتے اور مجھے ان کی ناراضگی کا خوف اور ڈانٹ کا ڈر نہ ہوتا تو میں زیادہ تفصیل سے ان کا تعارف کراتا کہ امت کے ان محسنوں کو جن کی دینی خدمات پوری کسی ایک ملک کی حدود و ثغور تک صرف محدود نہیں ہیں بلکہ ان کا فیض پوری دنیا میں پہنچا ہے۔ آج وہ مدارس کا وقار ہیں۔ پوری دنیا میں دینی مدارس اگر اپنی افادیت اور نافعیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی شخصیت کا نام لینا چاہیں تو شاید سب سے پہلے انہی کا نام لیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ مدارس ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ آبرو ہیں مدارس کی، اور ہم سب انہی کا بیان سننے کے لیے شاید سب سے زیادہ مشتاق ہوں۔ میں گزارش کروں گا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، نائب صدر دارالعلوم کراچی سے، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، نائب صدر شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی کورنگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اس قسم کے اجتماعات کا یہ دستور ہے کہ اس میں موجود چیدہ اہم شخصیات کا نام لے کر ان سے خطاب کیا جاتا ہے، اور پھر ایک عمومی طور پر تمام حاضرین کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت میرے سامنے جو شخصیات جس بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ان سب کا نام لینا میرے لیے تطویل کا باعث ہے۔ اس لیے میں تمام معزز حاضرین سے، علماء کرام اور تمام دانشوران اور مختلف شعبہ زندگی کے نمایاں افراد کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عدنان کاکا خیل صاحب نے فرمایا کہ کئی سال سے میری یہاں حاضری کے لیے ان کی خواہش اور کوشش بھی ہوتی تھی۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم اور جامعۃ الرشید کے دوسرے ہمارے احباب کئی بار اس خواہش کا اظہار فرما چکے، بلکہ کوشش بھی فرما چکے، اور مجھے حاضری کا موقع نہیں ملا۔ تو آج کے اس اجتماع میں حاضر ہونے کے بعد مجھے اپنی اس سابق محرومی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں اس سے پہلے اس اجتماع میں کیوں شریک نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر آن ہر انسان پر مبذول رہتی ہیں، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ
غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازتے ہیں، اور ہمارے بہت ہی عزیز اور مکرم دوست اور ہمارے بہت ہی عزیز مکرم ساتھی حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں، فضل میں، تقوی میں اور صلاحیتوں میں ان کو جس کمال کے منصب پر رکھا ہے وہ ہم جیسوں کے لیے قابل رشک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے اور ان کی موجودہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جامعۃ الرشید کے ذریعے زندگی کے مختلف شعبوں میں دین کی تعلیمات کو سمونے اور ایسے رجال کار تیار کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی نظیر ہمارے ملک میں کہیں اور موجود نہیں ہے۔ اتنی مختلف جہتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لیا ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ کر ان تمام شعبوں میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا بہترین اجر ان کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ جامعۃ الرشید کی یہ خدمات میرے لیے نئی نہیں ہیں۔ میری اس کنووکیشن میں حاضری بے شک پہلی بار ہو رہی ہے، لیکن جامعۃ الرشید کی مختلف سرگرمیاں، اس کے مختلف شعبے اور اس کے مختلف کام الحمدللہ میرے علم میں ہیں، اور بعض چیزوں میں مفتی صاحب نے اپنی خوشگمانی کی وجہ سے مجھ سے مشورے بھی کیے۔ تو الحمدللہ یہ ادارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے ان ممتاز اداروں میں سے ہے جو اس ملت کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ سلسلہ اور ترقی پائے گا۔ یہاں میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عبدالرحمن کاکا خیل صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ چند منٹ ہی کے اندر کچھ کمنٹس دیے جائیں، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب جب میں چلنے لگا تو فرمانے لگے کہ تمہارے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ تو میں نہ اس پابندی کا متحمل ہوں جو مولانا عبدالرحمن کاکا خیل صاحب نے لگائی تھی، اور نہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں جو مفتی عبدالرحیم صاحب نے دی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ نظام تعلیم کسی بھی قوم کی زندگی، بقا، ترقی اور ارتقاء کے لیے ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ اگر دنیا کے سارے وسائل جمع کر لیں، لیکن آپ کا نظام تعلیم درست نہ ہو اور اس نظام تعلیم کے ذریعے اچھے افراد تیار نہ ہو رہے ہوں، تو یہ سارے وسائل رکھنے کے باوجود ایک اجتماعی دیوالیہ پن ہے، جس کا نتیجہ بالآخر تباہی ہے۔